بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ کل بھی میں نے بات کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی کرم، خصوصی میں کہوں گا جی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ آج ہم 17 لیسن پر پہنچ چکے ہیں۔ آج سے پہلے ہم نے جب 16 لیسن پڑھا ہے تو ثم الحمدللہ ہم نے پوری کی پوری نماز کا ترجمہ سیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب ہم نے اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ اسی طرح ہی ہم نے اس کے بعد 6 سورتوں کی بات کی، 6 سورہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے۔ ابھی ہم نے کل ہی جو سورہ پڑھی ہے، مجھے ذرا چیٹ باکس میں آپ نے بتانا ہے، سورہ الکافرون۔ اس میں ہم نے کہا تھا جی کہ فجر یعنی کہ سورہ کافرون، اخلاص، فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب نے پڑھی ہوگی۔ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں کس کس نے پڑھی، یس لکھ دیں، وائی لکھ دیں، نو لکھ دیں جس نے نہیں پڑھی۔ تو اگر نہیں پڑھی تو اس کو ضرور اپنی عادت بنا لیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ جی۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا سورہ اخلاص کی بات کی تھی کہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے موعظتین کی بات کی تھی، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی، یعنی کہ ہر طرح سے شرور، اگر کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ یہ سورہ پڑھا کریں۔ سورہ عصر پڑھی تھی، خسارے سے بچنے کا فارمولا۔ اسی طرح ہم نے سورہ نصر، کامیابی اور فتح اللہ ہی کی مدد سے، اللہ ہی کی مدد سے سب کچھ پاسبل ہے۔ اتنا ہم کورس کر چکے ہیں۔ آج کیا پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جی سبق کی ویڈیو یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی ماشاءاللہ جی۔ سسٹر نسیم اختر کہتی ہے جی میں ہمیشہ پڑھتی ہوں، ماشاءاللہ سسٹر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اسی طرح نیکی کے کام کرنے میں بھی آپ کو توفیق دے گی، ماشاءاللہ۔ تو سسٹر ہمارا میرے لیے بھی دعا کیجیے جی، ماشاءاللہ۔ 200 ٹائم ماں کہہ رہی ہیں جی سورہ اخلاص پڑھتی ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ 2 تسبیح پڑھنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اب سسٹر کس پرپز کے لیے پڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جو پڑھے، اور کوشش کیجئے استغفار کی جو تسبیح ہے وہ بھی صبح شام کیجئے، اور سورہ کیا کہتے ہیں اس کو، کلمہ طیبہ، اور ایک کیا کہتے ہیں درود کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑی آپ روٹین بنائیں تو اچھی بات ہے، ایک استغفار ضرور کوشش کیجئے۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ کہہ رہی ہیں کر رہی ہیں۔ چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں لیں المستقیم کا ترجمہ، راستہ، بالکل ٹھیک ہے جی۔ عقد یہ جمع ہے، یاد رکھیے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ بردر ہمایوں لکھ رہے ہیں جی، جی آبدو، اب تو آپ کو پتہ چل گیا آبدو، ٹھیک ہے جی، میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا، اب دوسرا ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے جی۔ آج کا سبق، آج کا سبق اب ہم نے دیکھنا ہے جی، آج کا اس سبق میں نزول قرآن کا مقصد، نزول قرآن کا مقصد اس کے اندر آئے گا۔ یہ سورہ سعد اس کی 29 آیت، گرامر کیا، ادرب اسما علم علم، یعنی کہ ہم مضارع کو آج اپنا فنش کر لیں گے، کمپلیٹ کر لیں گے۔ نکات تعلیم چوک بڑا زبردست ہے۔ آج کے سبق میں ہم 14 الفاظ سیکھیں گے، 14 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر 1040 ٹائم آئے ہوئے ہیں، 1040 1040 بار قرآن پاک کے اندر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سبق نمبر 17، آج ہم 17 لیسن کے اینڈ پر، یہ 17 روز 1 گھنٹے کے بعد آپ کے پاس ہوگا، تو 208 208 الفاظ سیکھ جائیں گے 232 میں سے، ٹھیک ہے جی، 232 میں سے 208 الفاظ ہم سیکھ جائیں گے۔ تو ویسے رہ کتنے جائیں گے، کوئی ہے آئیڈیا کسی کو کس کا اچھا میتھ ہے؟ 224 رہ جائیں، 8 رہ جائیں، ہے 24 رہ جائیں، 24 رہ جائیں گے، اچھا میں ٹھیک ہو گیا جی۔ 26 رہ گئے، 26 رہ جائیں گے۔ ایک منٹ جی، 10 32 37، چلے جی جتنے 24 بھی رہیں ہے گے 24 ہی ہیں جی 24۔
24 رہ جائیں گے 17 لیسن کے. ابھی ہمارے 2 لیسن کے اس کا مطلب ہم کمپلیٹ. ٹھیک ہے, اگلے میں میرے خیال 13-14 آئیں گے, آخری میں 10 کے قریب آتے ہیں, اور جو 20 لیسن ہے اس سے پہلے پہلے ہم فنش کر چکے ہوں گے. اور الحمدللہ یہ جو الفاظ ہیں یعنی کہ 208 الفاظ ہم سیکھ رہے ہیں, جبکہ قرآن پاک میں تقریباً 39,571 بار آئے ہیں. ٹھیک ہے جی, 39,571 ٹائمز قرآن پاک کے اندر یہ 208 ورڈ آئے ہوئے ہیں. الحمدللہ ابھی 1 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے نماز کے حصے مکمل ہو چکے ہیں. اب قرآن سے متعلق کچھ ہم اہم باتیں, اس لیے کہ اس کورس پر ہم نے رکنا نہیں ہے. اب قرآن کو سمجھنے کی آج سے آپ نے تیاری کرنی ہے. کس طریقے سے کرنی ہے آج انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آپ کو بتانے کی. 17 لیسن, آج ہم 17واں لیسن پڑھنے جا رہے ہیں. 17 لیسن کے اندر ہم پڑھیں گے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد. 18 کے سبق میں ہم پڑھیں گے قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کاموں میں سے کام ہے. 19 لیسن کے ہم کریں گے سیکھنے کے طریقے, کس کس طریقے سے ہم سیکھ سکیں. 20 لیسن یہاں پہ ہم کمپلیٹ کریں گے. 20 لیسن کو ہم دیکھیں گے کتنا سیکھا قرآن کو. جو ہم باتیں کرتے آ رہے تھے کہ جی ہم 50% سے ابو سیکھیں گے. 41,111 کا رٹا شروع دن سے میں لگاتا آ رہا ہوں. کیا واقعی ہم نے قرآن کے 50% الفاظ کو سیکھ لیے؟ یہ 20 نمبر لیسن میں ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, چیک کریں گے, اپنے آپ کو چیک کریں گے, آپ لوگ اپنے آپ کو چیک کریں گے کیا واقعی ہم نے 20% سیکھ لیا ہے, یا صرف کوئی تھوڑی سی باتیں ہی تھی. ہم قرآن پاک کو سٹارٹ کریں گے, شروع کریں گے, اس میں سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی. جی, سورہ سواد آیت نمبر 29, اس کو ہم کوشش کر لیتے ہیں جی, ایک دفعہ سن لیتے ہیں. کتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. جی, اب ذرا آج نا تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا, باتیں آپ کے اوپر اوپر سے نہ گزرے. تدبر اس کی آیات پر, یعنی عربی آیات پر. قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان بھی. کیا جی, ہم نے قرآن کی عربی کو سمجھنا ضروری ہے اور یاد رکھے گا آسان ہے. اب اس کا ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں, ہم ترجمہ دیکھتے ہیں, کچھ باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی. وہ اسی طرح ہی ہے کہ اس کی آپ جب تک کہ گہرائی میں نہیں جائیں گے, اس پر تدبر نہیں کریں گے, یعنی کہ اس پر غور نہیں کریں گے, وہ آگے جا کے سارا کچھ بتاتا ہوں. صرف ابھی تھوڑی سی ایگزامپل لیتے ہیں. قرآن مجید کا یہاں پہ لکھا ہوئی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. مثال ایک انسانی کلام کی ہے, 4 الفاظ ہیں, کیسے کیسے, ایسے ویسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. یہ ممکن ہے تو اللہ کا کلام اس کی آپ ٹرانسلیشن کریں بہت مشکل ہے. تو اللہ کے کلام کو گہرائی سے سیکھنا پڑے گا آپ کو. یہ لکھا ہو نا کہ ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. ہزاروں ترجمے آپ پڑھ لیں, جب تک اس پہ تدبر نہیں کریں گے آگے جا کے ساری باتیں آ جائے گی. مطلب کیا ہے, آپ نے قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے تو آپ نے عام معنیوں میں قرآن مجید نہیں پڑھا. مثال اس کلام اقبال کی ہے, قرآن پاک تو صرف عربی قرآن کریم ہے. اچھا, اس کی اگر ہم کوئی انگلش کوئی بنانا چاہے, کوئی بنائے گا, اس کی کیا بنے گی؟ ٹھیک ہے, اگر میں تو سادہ سا بندہ, مجھے تو نہیں آتی انگلش. اگر میں کہوں کیسے کو ہم کہتے ہیں ہاؤ, ہاؤ ہی کہتے ہیں نا, ہاؤ ہاؤ. ایسے ویسے یعنی کہ دیز دوز ہو گئے, یعنی کہ دیز دوز بن گئے یا ہو گئے. ایسے ویسے پھر وہی آ گیا دیز دوز. کیسے ہو گئے پھر وہی آ گیا. تو اس میں کیا جی, اس کو آپ نے کیا, میں ایک بات لکھتا ہوں یہاں پہ, میرا دل باغ باغ ہو گیا. میں ایگزامپل دیتا ہوں. اب اس کا یہ تو محاورہ ہے کہ خوش ہو گئے, جو بھی ہو گئے. اب اگر میں اس کی انگلش کروں, میرا دل, مائی ہارٹ
گارڈن گارڈن، باغ باغ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پرپز یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ آگے بتاتے ہیں کہ اس کی گہرائی میں آپ نے جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے. اب اس کے ثواب کی نفی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا اور نہ ترجمے کی قدر کم ہوگی. ہم ترجمہ کل یعنی کہ سیکھیں گے، مگر ترجمہ ہماری منزل نہیں ہے. ہر پر 10 نیکیاں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات، نورانی وولٹیج جو دل کو چیر کر اتر جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں عربی آیات کا خاص اثر رکھتی ہیں. اب ہم اس کو تھوڑا سا ترجمے کو دیکھتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے جی؟ اب ہمیں تھوڑا سا پتہ چل گیا. کتاب، یہ بھی ایک سٹائل ہے لکھنے کا نا، کتاب ہے. یہ کتاب انزلناہ، چلے آگے دیکھتے ہیں. کتاب، یہ کتاب ہے، انزلنا ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی. یہ جی کتاب، کتاب کتب جمع ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. انزلنا ہم نے اتارا، ماضی کا صیغہ ہے، یہ آگے جا کے اس کو پڑھیں گے، لیکن نا سے آپ کو سمجھ آ رہی. انزلنا ہم نے اتارا، انزلنا ہم نے اتارا اس کو. الہی کا یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. الہ کیا جی؟ طرف کا، آپ کی طرف. من رب کا بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو آگے جی مبارک ہے، پورا ایک ورڈ ہے. عید مبارک، یہ عید آپ کے لیے جیسے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں عید مبارک، اس طرح ہی مبارک ہے. عید آپ کے لیے برکت والی ہے. جس کی شرح کو دیکھتے ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا. یہ برکت کے معنی نعمت کا ملنا، قائم رہنا، بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا. یہ وہ زیادتی ہے مدد جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اس قرآن کی برکت کا عالم دیکھیں. جس مہینے میں اترا، بہترین مہینوں کا سردار. جس رات پر اترا، وہ صرف اس کے اترنے سے وہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہوگی. تو سوچئے خود قرآن کتنی برکت ہوگی. جس مہینے میں اترا، بات اوپر جو کہ مہینہ افضل ہو گیا. جس رسول پر اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے. جن شہروں دو پہ اترا ویسے وہ بہترین اور امن والے شہر بن گئے. اس کتاب کی دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. جن لوگوں پر اترا ان کی زندگیاں بدل گئی، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ، وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے سپر پاور بن گئے اور عالم اخلاق کے ماڈل بھی بن گئے. اور پورے 1000 سال تک تقریباً، اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک صحیح قرآن سے جڑے رہے، تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا سے آگے تھے. اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ آپ پریکٹس کریں گے. کتاب، یہ کتاب، انزلناہ ہم نے اتارا اس کو، الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت والے. جی سسٹر نسیم اختر پڑھیے. السلام علیکم سر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب، یہ کتاب، انزلناہ ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی. جزاک اللہ جی. جی سسٹر انس آپ بھی پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب، یہ کتاب، انزلناہ ہم نے اتارا اس کو، الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے. جزاک اللہ جی. اب ذرا چیٹ باکس میں لکھے باقی لوگ. انزلناہ. ہم نے نازل کیا، بالکل ٹھیک ہے جی. مبارک، مبارک برکت سے بھرا ہوا. آسمانوں سے قرآن نازل کیا گیا، کس کے ذریعے کیا گیا جی؟ ہے کسی کو آئیڈیا؟ اچھا ابھی بھی سی ہے، ٹھیک ہو گیا جبرائیل کے ذریعے. چلیں ذرا چیٹ باکس میں رکیں جی، آگے ہم بڑھتے ہیں. لی یتدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. جی لی کا مطلب کیا ہے جی؟ تاکہ. ٹھیک ہے، لی کا مطلب کیا ہے جی؟ تاکہ. یتدبروا وہ غور کریں.
ताकीद के मीनिंग्स में है ये। ठीक है जी, आगे क्या है जी, आयाती ही, उसकी आयात। ठीक है, आयत क्या होती है, निशानी। आयत की जमा क्या है जी, आयात। तो बताएगा कि क्या है ये इसम फेल अरब में से क्या है ये, इसिम कौन सा इसम, वाहिद इसिम तो चलो मोनस मुन्नस है, ये पक्की बात है। जी चलो सर, ये गोल था। आयत मुअन्नस है, आयात ओ आयत सिंगुलर है, आयत और आयात 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 जमा दोनों है। जमा जो है वो भी ये इसकी जमा निशानी है। यही है कि मोनस की जमा बनाने के लिए अलिफ ता लगाते हैं। चले, जज़ाकल्लाह जी। ठीक है, आयात ही आगे ही है तो उसकी, तो तसव्वुर दुआ साथ के साथ प्रैक्टिस करते हैं, ली या तदब्बरु, ताकि वो गौर करें आयात ही, उसकी आयात पर। जी सिस्टर उज़मा इमरान, पढ़ दीजिए इसको। लियुदब्बरु, ताकि वो गौर करें, आयाती ही, उनकी इसकी आयत पर। ठीक हो गया। जी आगे सिस्टर फरीदा, इधर गई, फहमीदा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम ये सलाम। ये दब्बारू, ताकि वो गौर करें, आयाते ही, इसकी आयात पर। जज़ाकल्लाह जी। चलें जरा आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, लेकिन ये दो बहनों ने पढ़ दिया है तो बाकी यहाँ पे लिख दें, ABC, कोई इशू नहीं है। माशाल्लाह जी, अब एकदम से काफी लोगों ने लिखा। जी, आयात के दो मीनिंग, एक आयत और दूसरा क्या होता है, सी निशानी। जी चलें अब रखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ली यतज़क्कर, और ताकि क्या करें, जिक्र करें, नसीहत पकड़ें, उलुल अलबाब, अक्ल वाले। उलुल अलबाब क्या जी, अक्ल वाले। वाव का मतलब और, ला या ली, ताकि यतज़क्कर, नसीहत पकड़े। ली, अच्छा अब ये आपने याद रखना, ली ताके, ली या तदब्बरु, ली आयाती, दोनों के साथ आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, ये इसका मीनिंग्स क्या आ रहा है जी, ताके में आ रहा है। जी, ये स्लाइड बड़ी ज़बरदस्त स्लाइड है, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें, पहले भी कई दफ़ा आपको कहा हुआ है, ये बड़ी ज़बरदस्त। ला या ली, अभी मैं पूछने वाला था, फिर मैंने कहा चलें स्लाइड ही दिखा देते हैं। ला या ली इसम के साथ है, जैसे लिल्लाही, लाहू, तो उसके लिए, जिसमें अल्लाह के लिए, उसके लिए, यानी के लिए आ जाएगा। ली अगर फेल के साथ आएगा तो ताके मीनिंग्स देगा, ली यतदब्बरु, ली यतज़क्करु, ताकि वो नसीहत पकड़े। ला ये ली हरफ के साथ आएगा, जैसे लक़द, लाफी, लक़द, अलबत्ता, तहकीक, ताकीद के लिए आएगा ये। ठीक है, जैसे ला फी, अलबत्ता में ताकीद के लिए आएगा जी। जी, उलू, वाले, उलू, ये भी उलू, ये दोनों तरीके हैं लिखने के। आगे लुब क्या होता है जी, अक्ल, अलबाब उसकी जमा है, लुब अक्ल, अलबाब उसकी क्या है, जमा है जी। स्लाइड फिनिश होती है, तसव्वुर दुआरे सास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ली यतज़क्कर उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत पकड़े कौन, अक्ल वाले। जी हाँ एंडी, वही दो तीन रेज हैं, कोई और नया कोई आता ही नहीं, मेरा ख्याल शायद करना ही नहीं चाह रहे। सर ये जो है ली वली यतज़क्करु, ज़क्करा आएगा यहाँ पे, जबर आएगा ज़क्कर, हाँ रे पे, ज़क्कर है, वली यतज़क्कर उलुल अलबाब। बुक में देखें, बुक में क्या है, सर सर जबर है, पेश है शायद। जबरी है सर। जब्बर ही है जबर ना। है, जबर। जी, ये क्यों आया हुआ, ये आगे जाके आप देख लेंगे इसको क्यों आया है। ये कौन सा फेल बनता है, इसको कहीं पीछे नहीं आया हुआ। ये जाकारा से नहीं आएगा। जाकर से, बिल्कुल बिल्कुल जाकारा से, लेकिन ये आगे मजीद फी का फेल है। ठीक है, ये आगे जाके पता चलेगा इसका। ठीक है, जिक्र करें, नसीहत पढ़ें। क्यों सिस्टम ब्रीन तायरा कहीं पे देखा है इसको, जाकारा से। नहीं सर, यहाँ इसमें बस एक यही आया है, ये मजीद फी में ही जाएगा जी। हाँ जी, तो ये यार है, तार है, जाकारा है,
چلو اس کو دیکھیں گے جی انشاءاللہ، یہ کون سے اچھا کل انشاءاللہ اس کو بتائیں گے، ڈسکس کریں گے کون سے فیل سے بن رہا نا یا یہ تدبر کے یہ یا تو تدبر یا مضارع کی نشانی تدارس کے سے ملے گا نا، کس سے آ رہا ہے؟ تدبر یا تدارس کے اس سے لفظ سے آئے گا، باب تفاعل یا تفعول، اگر ہم اس کا اسٹرکچر دیکھیں گے تو بالکل، یہ تدارس سے لگ رہا ہے، یہ تدارس. جی جی یہ اس ویسے سر اسی وجہ جمع سے ہے زبر آئی سیدھا؟ ہے اس پہ، اس ہاں کا جی مدارع پھر اسی زبر لیے پہ اس چلا پہ جاتا ہے۔ کاف کے اوپر زبر ہے۔ چلیں باقی ٹھیک ہو گیا، باقی لوگ پریشان نہ ہوں تو یہ آپ آگے جا کے پڑھ لیں گے، یہ اسی طریقے سے آتا ہے نا. اس کے آگے جا کے جو باب فعال تفعیل اب بات کر رہی ہے ہماری بہنیں، یہ کیونکہ آگے سینئر لیول کی ہیں، تو انشاءاللہ آپ آگے جا کے دیکھ لیں گے کس طریقے سے ذاکرہ سے یہ بنتی ہیں الفاظ. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دلی دور ہے، کافی دور ہے ابھی وہ والا یہ وہ سیکھنے کے لیے. فی الحال آپ اس کو اسی طرح یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی، اس سے میں نے کہا تھا پڑھنے کے لیے. جی ہما آصف. السلام سسٹر علیکم ہما آصف والی یتذکر السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی ہے. والی یتذکر اولو الالباب اور لی تاکہ یتذکر نصیحت پکڑے، والی یتذکر اور تاکہ نصیحت پکڑے اولو والے الباب عقل. جزاک اللہ. جی سسٹر امیرہ. جی ولی یتذکرہ اور تاکہ نصیحت پکڑے اولو الالباب عقل والے. جزاک اللہ. چلیں باقی ذرا چیٹ باکس میں لکھیے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ. قرآن سے مکمل برکت حاصل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں، لیکن نماز کی، تلاوت قرآن کی، ذکر و عبادت کی، تدبر و تذکر کی. قرآن سے مکمل، قرآن سے ہے جی، ایک تو نماز ہو گئی، ایک تلاوت قرآن ہو. اب تھوڑا سا غور کیجیے گا، ذرا چیٹ باکس میں رکیے، ہر چیز میں رک دیا. اب ہم نے کیا کرنا، تدبر اور تذکر کی بات کرنی ہے. تدبر کیا ہوتا ہے جی؟ غور کرنا. ابھی بات ہوئی ہے تدبر کیا جی؟ غور کرنا. تذکر کیا جی؟ نصیحت کرنا. اب اس کے آگے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کس طرح کریں. اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں. اب تدبر کیا اور کیسے ہوگا؟ ہم نے قرآن پر تدبر یعنی کہ غور کرنا ہے. غور، تدبر کیا جی؟ غور کرنا ہے. اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں ہے. آپ پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی، لیکن اگر آپ سائنس کی کتاب اس طرح پڑھ سکتے ہیں، نہیں، اس پہ غور کرنا پڑے گا. غور اسی وقت کر سکیں گے جب وہ سمجھیں گے، جب اس کو آپ سمجھنا چاہیں گے، اس لینگویج کو آپ سمجھیں گے کہ اس کے اندر سائنسدان یا جس نے بھی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. اب اس کو سمجھنا کیسے ہے؟ خود سے غور کرنا ضروری ہے. قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لائیں گے، اس سے کے لیے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ لیجئے. قرآن سے کون کون سے تعلق ہے؟ ایک ہے راست، ڈائریکٹ. ایک ہوتا ہے شخصی، پرسنل. ایک ہوتا ہے طے شدہ، پلانڈ. ایک ہم کہتے ہیں جی متعلق، ریلیونٹ یعنی کہ ٹائم. اب ایک ایک کو دیکھتے ہیں. راست کیا ہے؟ ڈائریکٹ کیا؟ اب آپ نے دیکھیں تدبر کرنے ہیں اس پر، قرآن پر، وہ کس طرح کریں گے؟ راست، ڈائریکٹ. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں، یہ زندہ کتاب ہے. اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے. اگر تو پڑھ کر اسی طرح ہی رکھ دیتے ہیں، جس طرح سے گلاب میں سے کھولا تھا ویسے ہی رکھ دیتا ہے، اس کو نہیں سمجھتا، اس پہ تدبر نہیں کرتا کہ یہ آیات آئی تو آئی کیوں، میں اس میں کہاں پہ فال کر رہا ہوں. جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے. پورے اخلاق سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی. یاد رکھیے گا یہ کس کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے. اب شخصی پہ آ جاتے ہیں، پرسنل پہ. جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے. اس طرح نہیں کہ فلاں آیت تو کافروں کے لیے آئی، مشرکوں کے لیے آئی، منافقین کے لیے آئی، مدینے کے مسلمانوں کے لیے آئی. نہیں، میرے لیے بھی آئی ہے. یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے اس آیت کے اندر. یہ ہو گیا جی شخصی، پرسنل. آپ نے اب ہم کریں گے پلان. پلان کیا ہوتا ہے؟
دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت، ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو ہم کہیں گے آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام، پڑھانے والے کا نام. تو متعلق کیا جی؟ ریلیونٹ. اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں تو کیا آپ کو پیاز کی قیمت کے بارے میں تو نہیں نہ بتائے گا وہ آپ جو مشورہ لینے چاہ رہے ہیں، ایجوکیشن کا لینا چاہ رہے ہیں، تو وہ دے گا. تو آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو اللہ کی تذکیر یعنی کہ یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے یہ آیات آج اور اس وقت کیوں سنائی ہیں؟ الگ معلوم ہو گیا. تو لیجیے اب تدبر کو. یہاں ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کیا کرنا ہے تدبر؟ پہلے آپ نے مطالعہ کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو تصور کرنا ہے. بار بار سلائیڈ آپ کو دکھائی جاتی ہے. پھر آپ نے احساس کرنا. جب تلک معلوم ہو گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ توجہ، کنسنٹریٹ، فہم، انڈرسٹینڈ، تصور، امیجن کرنا ہے ہمیں. پھر احساس، فیل کرنا ہے. فیلنگ آنی چاہیے ہمارے اندر. تدبر اور تذکر کے لیے چند شرائط ہیں. مطالعہ قرآن کے آیت کو سمجھ کر بار بار پڑھیے. ان آیت کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے. تصور کرنا ہے، جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں. مثلا زمین و آسمان کا ذکر ہو تو اس کے پھیلاؤ کا تصور کیجیے. رب العالمین کا ذکر ہو تو تمام جہانوں میں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجیے. پھر آپ احساس، نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس، جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو. تو اس طرح یہ ہم سلائیڈ آپ کو بار بار دکھاتے ہیں. کیوں دکھاتے ہیں؟ اسی لیے دکھاتے ہیں کہ تصور، احساس. ان کے پہلے مطالعے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ تصور، احساس. پھر ہم کہتے ہیں دعا، احتساب، پلان، تبلیغ کریں. پچھلی سلائیڈ دکھا دے، اس سے پچھلی. جی جی، میں نے اس کا اسکرین شاٹ لینا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس، جنت کا ذکر ہو تو یہ ساری چیزیں. جی. تذکر ایک سادہ طریقہ. دعا، ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہے. احتساب، گزرے ہوئے دن، گزرے ہفتے، گزرے مہینے، گزرے سال کا احتساب کیجئے کہ کل کے دن، کل کے اب سے 1 گھنٹہ پہلے میں کیا کر رہا تھا، کر رہی تھی. کیا میں نے اپنے اس گھنٹے کو کہاں پہ صرف کیا. آئندہ کا پلان کہ اگلے ہفتے، اگلے گھنٹے، اگلے دن انشاءاللہ. جی. پھر ہم نے دعا، یہاں پہ دعا کی بات کی ہے. تو دعا کس طرح کریں؟ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے دل یا اعضاء سے. ہر عمل کی ابتدا دعا سے. مثال تدبر و تذکر کی توفیق. دعا کیجئے کہ اللہ مجھے قرآن کو بعد میں ہم کرتے ہیں نا تدبر و تذکر کی توفیق دے. احتساب صرف دعا ہی کافی نہیں ہے. اس کی مثال آپ کو بیٹا 10ویں جماعت میں ہو، آپ دن رات جائے نماز مصلے پر بیٹھ کے دعائیں کرتے رہیں اور وہ کتاب بھی نہ کھولے اور اسکول بھی نہ جائے، کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ ذرا جواب دیں مجھے. نہیں ہوگا نا. سر کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتا. ہاں جی. تو احتساب کیا جی؟ گزرے ہوئے دن کا، ہفتے کا، کہ ہم نے پہلے کیا کیا، اب کیوں نہیں کیا، اب تو کچھ کر لیں. جی. اب ہم نے آگے پلاننگ کرنی ہے، پلان کرنا ہے اگلے ہفتے یا ہفتے دن کا. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہے تو سمجھے آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. مثال کھانا کھانے کا بنا تو ورنہ آپ بھوکے ہی رہیں گے. کھانا کھانے کے پلان میں آپ کو کچھ نہ کچھ تردد کرنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. مگر چیک کیا ہے پلان میں؟ چیک کیا ہے جی؟ اجتماعی معاملات ہوں، فقی قواعد ہوں، یا کوئی نیا آئیڈیا ہے تو علماء کرام کو چیک کیجئے. پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ وہ ساری چیزیں، مثلا تعلق باللہ، اتباع رسول، فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات اور دعوت و تبلیغ و امر و نہیں عن المنکر، ٹیم ورک، اجتماعیت. یہ سارے کے سارے آپ نے پلان ہے اور اپنے آپ کو آپ نے چیک کرنا ہے. پھر ہم کہتے ہیں تبلیغ. تبلیغ کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیاتی، پہنچا دو مجھ سے میری طرف سے، یعنی کہ اگرچہ ایک آیات ہی نہ ہو. میں تو بلکہ کہتا ہوں اگر ایک ورڈ ہی کیوں نہ ہو، ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو، دوسروں تک پہنچائیے. تبلیغ اس کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اس کو دوسروں تک محبت اور حکمت اور بہترین انداز میں پہنچانا ہے. اس میں اپنا وقت لگے،
लगाइए, पैसा लगे लगाइए, صلاحیت لگے تو لگائیے. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں آپ. بہت سے لوگ بہت سی ہیلپ کر رہے ہیں. میں اکثر ذکر کرتا ہوں کوئی نہ کوئی بکس کے ریفرنس سے، کوئی نہ کوئی زوم کے ریفرنس سے، پیچھے جس طرح آپ کی ورک بک چیک کر رہے ہیں وہ اپنا کیا دے رہے ہیں، آپ کو صلاحیت دے رہے ہیں. کچھ لوگ اپنا پیسہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے ٹائم دے رہے ہیں. یہ ہماری سسٹر ریویژن کروا رہی ہیں، یہ اپنا ٹائم بھی دے رہی ہیں، بہت کچھ دے رہی ہیں. کوشش کیجئے کہ آپ بھی اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کو اجاگر کیجئے اور اس کو اس کام کے لیے آگے رہیں. نوٹ، اگلے اسباق میں آنے والی آیت اور اذکار کو اسی طرح ہی آپ نے پڑھنا ہے، اسی طرح ہی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ہم ہر آیت کے کا غور سے مطالعہ کریں گے، تصور کو استعمال کریں گے اور احساس کے ساتھ کیا جی پڑھیں گے. آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا بھی کریں گے، پھر اس دعا کی روشنی میں خود گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ بھی کریں گے اور اگلے دنوں کا انشاءاللہ پلان بھی بنائیں گے. جی بنائیں گے نا پلان، انشاءاللہ پلان بنانے کی کوشش کی. انشاءاللہ. جو ہم نے سیکھا ہے اس کو دوسروں تک انشاءاللہ. پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں اور ان کی نیکی کا ثواب ہم کو بھی ملے. تو اب دیکھیے جی قرآن کے حقوق کیا ہیں. کیا ہم قرآن کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ پچھلی آیات دیگر آیات کی روشنی میں ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا اور کیا جی ہلانا. نوٹ، بغیر سمجھے تدبر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول پورا ہی نہیں ہوتا. آج اور ابھی اسی وقت دعا کریں، پلان بنائیں، کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے. جی کون کون رکھے گا؟ یس لکھ دیں، انشاءاللہ لکھ دیں. انشاءاللہ بہت لمبا ہو جائے گا، یہ سسٹر نے ماشاءاللہ بڑی جلدی لکھ بھی دی ہے. انشاءاللہ. چلے ضرور اگر آپ نہیں لکھ سکتے اپنے دل میں ضرور احساس پیدا کیجئے. الحمدللہ یہاں تک آپ لوگ پہنچ گئے ہیں، اب بہت ہی آسان ہوتا جا رہا ہے. اب آپ نے انشاءاللہ نیکسٹ کور کے اندر قرآن پاک کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، سورہ بقرہ کو انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. جی ماشاءاللہ سب لوگ لکھ رہے ہیں، جزاک اللہ جی. چلے ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں ذرا جلدی سے. قرآن سے شخصی تعلق کے تھوڑے سے سوالات ہیں. قرآن کی ہر آیات میرے لیے بھی. تدبر کا یعنی کہ بنیادی پہلو کیا ہے جی؟ مطالعہ، تصور، احساس. تذکر کرنے کا بات بالکل سادہ سے طریقہ ہے کہ یہ دعا، احتساب اور پلان. جی ہم 20 کی طرف بڑھتے ہیں. جی گرامر کی طرف آج انشاءاللہ ہم فعل امر و نہیں کو کمپلیٹ کریں گے. اضرب، اسمع، علم، ایمل. جی گرامر اب آپ ہی پڑھیں گے. جی کون کرے گا؟ جی سسٹر انس. سنیے، دیکھیے، پیارے بھی کہیے. سوچیے، بسم اللہ. بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. جزاک اللہ میری بہن. جی سسٹر ماریا آپ بھی پڑھیے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. جزاک اللہ جی. الفاظ کلمے کی 3 اقسام ہیں، ہم بہت دفعہ پڑھا ہے، اسم، فعل، حرف. ہم الحمدللہ اسم کو کمپلیٹ کر چکے ہیں. کسی کا نام کتاب مکہ صفت مسلم مومن ال لگا ہوگا، 2 پیج 2 زبر وانون یا نون ہوگا. فعل جس سے کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس میں زمانہ ہی پایا جاتا ہے. حرف جو اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے، بی، لی، من، فعل وغیرہ. فعل کی 3 قسمیں الحمدللہ تینوں قسمیں کمپلیٹ کر رہے ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا، جو کمپلیٹ ہو گیا، گزر گیا، ہم نے پڑھ لیا تھا. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل امر حکم دینا، گزارش کرنا، ریکویسٹ کرنا. اعادہ کریں گے امر و نہیں کا. امر کیا جی؟ اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کرنا. ریکویسٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. اسی کام کو اگر روکنے کی درخواست کرنی ہے یا حکم کرنا ہے، اس کو نہیں کہتے. یہ اعادہ ہے جی. کون کرے گا؟ سسٹر امیرہ کر لیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں،
अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। जज़ाकल्लाह। सिस्टर मारिया, नेक्स्ट। फतहा इसने ये नहीं कि अच्छा नासारा फतहा इसने खोला, फतहु इन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहुना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु आप खोलते हैं, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहुना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहु मत खोलो। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर उज़मा इमरान। नसारा उसने मदद की, नसारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मदद मत कर, ला तंसुरु मत मदद करो। जज़ाकल्लाह जी। आज के समय में कुछ हफ़ाल और सीखेंगे, ये है जी, ये आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फतहा यफ्तहु इफ्ता, नसरा यंसुरु उनसुर, दरबा यदरिबु इदरिब, समिया यस्माउ इस्मा। ठीक है जी, तो इस तरीके से इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। तो इदरिब पहले जी हम करेंगे दरबा से इदरिब। जी इस ब्रदर नहीं महमद कीजिए, इशारे जरूर कीजिएगा। इज़रिब मार, इज़रिबू मारो, ला तज़रिब मत मार, ला तज़रिबू मत मारो। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर सादिया अहमद कीजिए। इजरिब मार, इजरिबु मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबु मत मारो। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर हुमा और सिस्टर उज़मा एक सवाल करेंगे, एक जवाब देंगे। इज़रिब अदरिबु इज़रिबू नदरिबु। जिसने सवाल किया वह जवाब देंगी, जिन्होंने जवाब दिया वह सवाल करेंगी। इज़रिबुल कुर्रा, इजरिबुल कुर्रा, अज़रिबुल अज़रिबुल कुर्रा, इजरिबुल कुर्रा, नज़रिबुल कुर्रा। ये कुर्रा ये क्या होता कुर्रा है? का मतलब क्या है? ये जमीन कुर्रा को का नहीं मतलब क्या है सर? कुर्रा मैं कुर्रा का आपसे, मतलब क्या है? किसी को पता है कुर्रा? मैंने जी क्या है? लकड़ी तो नहीं है सर। बाल। गेंद को कहते हैं, गेंद। बॉल गेंद। हाँ जी, अच्छा बॉल गेंद। हाँ जी, ठीक है। वो कहता है इद्रिबुल कुर्राक, वो जो है ना बाल, उसको मारो ना, वो हिट शिट नहीं मारते जिसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा आपने पूछ लिया, वैसे मैं दायरा लगा रहा था, मैं क्या आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों ने उल्टा मेरे से पूछ लिया। कुर्रा क्या होती है? बाल, गेंद होती है बाल, ठीक है। वो जिसको हिट मारते हैं ना, वो कहते हैं जी बाल को हिट मारो। तो इद्रिबुल कुर्रा, वो कहता है जी इद्रिबुल कुर्रा, जी मैं मारता हूँ बाल को। ठीक है जी। सारे लोअर हैंड हो गए इतनी जल्दी। जी शाहिदा फारूक। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सबने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरब तुम आप सबने मारा, दरबना हम सबने मारा। यदरिब वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम सब मारते हैं। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। जज़ाकल्लाह। जरा चैट बॉक्स में लिखिए फद रिब, फा के साथ आ रहा है तो अलिफ जो है ना वो साकिन हो जाता है ना, ठीक है। फद रिब मैंने ये क्या था, इद रिब, तो पस मार, ठीक है जी। इद्रिबुल कुर्रा, इद्रिबुल, जो आप सोफा से अगर दें तो क्या होगा? क्या देखते हैं कौन लिखता है सबसे पहले? अभी तक हम माइयो ब्रदर जी, माशाल्लाह। ए आएगा।
ٹھیک ہے جی. جی دی آگے اگر اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. یہ میں نے شاید ٹک بتائی تھی، واو واو. تو سنو جمع، سنو جمع. ٹھیک ہے، یہ واو ادھر ہی واو. یہ اسمع سن، لا تسمع مت سن. اس میں کیا جی واو والی فار ہے تو سنو، یہ جمع کا. اس طریقے سے اس کو یاد رکھیے گا. جی سسٹر میرا، اسمع آمیرہ. سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. جزاک اللہ. جی سسٹر عظما عمران. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. جزاک اللہ. جی سسٹر سعدیہ اینڈ سسٹر نسیم اختر، سوال جواب. اسمع اسمعو، اسمعو نسمعو، جس نے سوال کیا وہ جواب دے، جواب والی نے سوال کرے. اسمع اسمعو القرآن، اسمع القرآن اسمع القرآن. نسمع القرآن. چلیں جزاک اللہ جی. آگے ہیں جی سسٹر فہمیدہ شاہد. سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا آپ سب سنتے ہیں، نسمع ہم سنتے ہیں. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. جزاک اللہ جی. چلیں ذرا چیٹ باکس میں لکھیں لا تسمعو مت سنو. جی وَإِذَا سَمِعُوا وہ جب وہ بالکل جناب بردر ہمایوں. اسمعوا القرآن جواب کیا دیں گا؟ سوفا سوف نسمع القرآن. واحدہ. جی بردر ہمایوں ٹھیک ہے جی. آگے اگر جی فعل امر سے علم جان، علمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو. جی بردر محمد اقبال. اعلم جان، علمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو. جزاک اللہ. عزیز ہم شکیل. علم جان، علم جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلم مت جان لو. ٹھیک ہو گیا. سسٹر سعدیہ. علیمہ اس نے جانا، علیمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلم آپ جانتے ہیں، اعلم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلم ہم سب جانتے ہیں. اعلم جان، اعلم جان لو، لا تعلم مت جانو، مت جان، لا تعلم مت جان لے. جزاک اللہ جی. ذرا چیٹ باکس میں لکھیں علم. شاہدہ سسٹر نس بالکل جان دے. علم کا جواب کیا ہوگا جی؟ جان لے. نہیں جواب. ڈی سوف اعلم. چلیں جی رک جائیں، آگے بڑھتے ہیں ہم جی. فعل امر و نہیں کس سے بنے گا؟ یہ ایمل عاملہ سے بنے گا. ایمل عمل کار، ایملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعلمو تعملو مت عمل کرو.
جی انس، سسٹر انس. اے مل عمل کر، اے ملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. جزاک اللہ. ہما، سسٹر ہما. اے مالو عمل کر، اے مالو ملو. عمل کرو، لا تعمل مت عمل کرو، لا تعملو مت عمل کرو. دونوں میں فرق کیا ہے؟ لا تعمل ہے کہ اس تو عمل کا یعنی ون کے لیے، اور جو دوسرے والا ہے وہ زیادہ آپ نے لوگوں کے ترجمہ لیے. کیا کیا میں نے غلط بول دیا، سوری سر. ہے؟ آپ نے کہا ہے مت عمل کرو، پھر لا تعلم مت عمل کرو، دونوں کا ایک ہی میننگ لے گئے ہیں. ٹھیک سوری ہے. سوری سر. آپ نے ریکارڈنگ سن کے دیکھنا ہے کہ واقعی آپ نے غلطی کی تھی یا میں تو نہیں غلط کہہ رہا. نہیں کی ٹھیک ہوگی ہے. سر، آپ کہہ رہے تو واقعی کی ہوگی. چلیں، بردر ہیں جی نعیم احمد. بردر نعیم احمد انمیوٹ کر کے پڑھیں. ایمل عمل کر، ایملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعلمو مت عمل کرو. کیا پڑھا یہ لا؟ لا تعملو. ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے لا جی. سسٹر تعمل. ماریا. ٹھیک ہے سسٹر ماریا. عمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل عمل مت کر، لا تعملو مت عمل کرو. سسٹر فہمیدہ. ایمل عمل کر، ایملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. جزاک اللہ جی. جی سسٹر عظما عمران رحمان. عظما رحمان سر یا عظما احمد؟ عظما رحمان بھی ہے نا، اور بھی ہے کوئی؟ جی جی سر، میں عظما رحمان ہوں. ہاں تو آپ ہی کو بلایا ہے. جی سر. حاملہ اس نے عمل کیا، حاملو ان سب نے عمل کیا، حملتا آپ نے عمل کیا، حملتو میں نے عمل کیا، حملتم آپ سب نے عمل کیا، حملنا ہم سب نے عمل کیا. یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، اعملو میں عمل کرتا ہوں، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم عمل کرتے ہیں. اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. جزاک اللہ. جی کون اور کوئی ریوائز کرنا چاہ رہا ہے کہ میں نے ریوائز نہیں کیا وہ کر لے؟ میں کروں سر. کر دیں. عمل عاملہ کر، عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، اعملو میں عمل کرتا ہوں، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم عمل کرتے ہیں. اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. جزاک اللہ جی. کون تھا بردر بھی کسی کی آواز آئی تھی؟ میں کرنا چاہتا ہوں. نہیں محمد. کر دیں. عملہ اس نے عمل کیا، عملو اس سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملونا وہ عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، اعملو میں عمل کرتا ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم عمل کرتے ہیں. ایمل عمل کر، ایملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعمل لا تعملو مت عمل کرو. جزاک اللہ جی. جی کوئی اور تو نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی ناراض نہ ہو جائے نا، ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. چلیں چیٹ باکس میں جواب دیں جی. اب فعمل خیرن، بالکل بس عمل کر، اچھا بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ آ گیا جی اعمل صالحہ.
بی لا تعملوا شرا. سی نعملوا. جی یہ دیکھیں جی، اب ذرا اس کو غور سے کیجیے گا. فعل کے 4 نمونے، فتح یفتح، افتح سے ہم نے پڑھا تھا فعل یفعل افعل، جعل یجل اجل، 3 اس سے ٹیبل کیے ہیں، یاد رکھیے گا یہ. نیکسٹ ہے جی نصر ینصر انصر، اس سے ہم نے کہا تھا خلق یخلق اخلق، ذکر یذکر اذکر، پھر ہم نے کہا تھا عبد یعبد عبد. اب اس کے اندر دیکھیں ساروں کے اندر، اس کے اندر دیکھیں یہاں پہ سیکنڈ پہ پیش آ رہی ہے، یہاں پہ بھی پیش آ رہی ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں پیش ہے، اور یہاں پہ سوات اس پہ بھی پیش ہے. اخلق یہ یہاں پہ آگے، یہاں پہ نہیں چاہیے. چلیں یہ جس طرح یہ ہے. اذکر عبد، یہ دیکھیں یہاں پہ اذکر یہ والی، تو یہ سٹائل ہے ناصرہ کے سٹائل کے اوپر ہم نے 4 ٹیبل کیے ہیں، 1 2 3 4. ٹھیک ہے جی. آگے آگے جی دارابا، دارابا سے ہم نے ایک ہی کیا ہے، دارابا یدرب ادرب، پھر ہم نے کیا جی سامعہ یسمع اسما. دیکھیں اس کے نیچے زیر آ گئی یہاں پہ، تو ان کے نیچے بھی زیر ہے، اس کے نیچے بھی زیر ہے، باقی وہی زبر والا یہ یعلمو، اس میں علم اسما، یا ملو، یہ دیکھو اسی طرح مدارے، اور یہ والا اسی طرح. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ نمونے آپ یاد رکھیے گا. تو یہ ٹوٹل آپ کا ہو گئی 4 نمونے، چاہے سل فتح یفتح افتح، نصر ینصر انصر، ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع. اب اس پوئم کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ والی. اگر قرآن کھولو گے فتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمعہ جیسے سے انس پڑھ دیجئے ایک دفعہ. اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمعہ. یا کلا مہم شکیل، مہم شکیل پڑھو بیٹا. اگر قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سامعہ. جی سسٹر عظمیٰ رحمان. اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمعہ. جی سسٹر عظمیٰ عمران. 3 عظمیٰ. فتح اگر قرآن کھولو گے، نصرہ تو اللہ کی مدد آئے گی، ضربہ ورنہ مار پڑے گی، سمعہ اس لیے سن لو. جزاک اللہ جی. نقطہ تعلیم بڑا زبردست. پچھلے سبق میں یاد رکھنے کے بہت اہم راز، الفاظ کو مثالوں سے سیکھیں گے، مثالیں ہم جانتے ہیں، اگر آپ مثال سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے، معنی جلدی یاد آئیں گے، ایک لفظ میں کا دوسرے معنی کو نہیں جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ہر ایک کی مثال جس کورس میں دی گئی وہ نماز سے ہی ہے، آسان اور جانی پہچانی. کیا ہے جی آسان، جانی پہچانی، روحانی، جذباتی، بار بار استعمال میں آنے والی. اس لیے نماز کا ہر ایک لفظ کے معنی کو اچھی طرح یاد کیجیے. قرآن پڑھنے میں اگر نماز کے کسی لفظ کا معنی یاد نہ ہو آئے تو پوری آیت یا ذکر کر لیجیے. جی الحمدللہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی جی کہ سبق نمبر 17 کے اختتام پر ہم 208 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر 39,571 ٹائم قرآن پاک میں آئے ہیں. 17 پھول، 17واں پھول آپ کے پاس، آپ کی نظر سے 208 232 میں سے ہم 208 الحمدللہ سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو قرآن پاک کے اندر آنے والے 39,571 39,571 ٹائم قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ سیکھ چکے ہیں. ہم نے سیکھنے 41,111 41,111 ہم نے سیکھنے ہیں، اور بالکل دیکھیں بالکل ہم قریب پہنچ کے، ٹھیک ہے، تقریباً 1500 کے قریب رہتے ہیں. 7 ہوم ورک یہ ریمائنڈر ہے آپ کو، ہر دفعہ ہم ریمائنڈر دکھاتے ہیں، وہ سب سے حافظے سے پڑھنے سے اس کورس کا لفظی ترجمہ کیجیے، ساتھ ہی اس کورس کی باتیں کیجیے، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے. جو آپ کو یاد ہے نا جو چیزیں، اس کو لازمی 5 منٹ کے لیے نکال دیا کریں ٹائم. ایک دن پڑھ لی، پھر دوسرے دن اور پڑھ لی، اس طریقے سے انشاءاللہ آپ بھولیں گے نہیں. یو آر دا چوزر، آپ منتخب شدہ لوگ ہیں.
یو آر دا سلیکٹڈ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہوا قرآن سیکھنے کے لیے، تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، دعا کیجیے ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی اس کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ یہ شیٹ ہے جی، اس کو دیکھیے کہیں پہ لگا لیں، آتے جاتے پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے سبق میں جو کچھ سیکھا اس کو سکھانا آسان ہے تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ انشاءاللہ آپ کو ہوگا، ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے سلائیڈ چلے، تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔